बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, खबरों की भरमार है और खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ही क्रूशल टाइम इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और अदालत में चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का इन्हसार हमारे अदालतों पे है और अदालतें क्या फैसला करती हैं। और अदालतों ने अगर आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए बेदरेग और बड़े दिलेरी के साथ फैसले किए तो ये जाली निज़ाम जो है वो बिल्कुल कायम दायम नहीं रह सकता और इस जाली निज़ाम का खात्मा किसी वक्त भी मुमकिन है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट्स हो या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, डिस्ट्रिक्ट जजेस हो, उनको धमकाया जा रहा है, उनको ब्राइब किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हर तरह का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब मीडिया ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है जी, और मीडिया अपनी हिम्मत हार चुका है और मीडिया उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहा जैसा कि उसको करना चाहिए। बहरहाल खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सबसे क्रुशल और सबसे मुतनाज़ तरीन और गलत किरदार जो है वो जो आया है, मशकूक किरदार जो कि अब हकीकत बन चुका है, वो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का। वो इस सारे डर्टी गेम में उनका खेल जो है, उनका किरदार जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। वो हमारे बड़े हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं कि उनका किरदार, उनका रोल बहुत ही मनफी है। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि काजी साहब ने एक हुक्म सादिर किया है और सुप्रीम कोर्ट में वो मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, मुतनाज़ तो नहीं थी, फैसल वाडा की और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उनको तौहीन अदालत के नोटिस हुए थे, उनको तो कर दिया माफ़ और उनकी तो माफ़ीनामा फ़ौरन कबूल कर लिया। लेकिन जिन टीवी चैनल्स ने और जिस मीडिया ने रिपोर्ट किया और जिसने बताया कि ये कत्ल हो रहा है, अदालत का कत्ल हो रहा है, अदालत की तौहीन हो रही है या इनको संभालें, जो मीडिया ने बताया, दिखाया, जिसको जो उसकी जिम्मेदारी थी, तो उस टीवी चैनल, तमाम टीवी चैनल्स को उन्होंने बुला लिया है और शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं और तहरीरी हुक्म आ चुका है। तमाम टीवी चैनल्स को कहा है कि जी वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जवाबात दाखिल करें और टीवी चैनल बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा नशर हुई या नहीं हुई, एक ही दफ़ा हुई या बार बार हुई। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब आप एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो उसके बाद जो तरीक़ाकार है, उसके बाद टॉक शोज होते हैं, उस पर एनालिसिस होता है, वो तज्जिया होता है, उसके बाद राय ली जाती है लोगों से कि ये क्या है, तो एक डिबेट होती है। तो उस डिबेट पे भी उन्होंने तफसीलात मांग ली हैं कि क्या क्या दिखाया गया, कैसे कैसे दिखाया गया और सबसे बढ़कर ये कि टीवी चैनल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अपने इश्तिहारात भी बताएं कि कितने इश्तिहारात चलाए गए और अपनी आमदन की तफसीलात भी लेकर आएं। तो आज के दौर में उन्होंने कहा कि जी झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है, ये काजी साहब फरमा रहे हैं और आज के दौर में ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। जनाब काजी साहब ने यह भी लिखा है कि दौरान समाअत अदालत के इल्म में आया कि तौहीन अमेज तबसरों के बाद भी नशरियात जारी रखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मवाद को बार बार नशर किया गया। अदालत ने पूछा कि किसी चैनल की तरफ से कोई मुआफीनामा नशर किया गया। अदालत के सामने जाहिर हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने के बाद मुआफीनामा नशर नहीं किया गया। अदालत जानती है कि टीवी चैनल इश्तिहारात की नशरियात से पैसे कमाते हैं। तो काजी साहब, बहुत अफसोस की बात है कि काजी साहब भी जनरल बाजवा की तरह ही सोचते हैं। वो भी उनकी भी नज़रें हमारी तनख्वाहों पर ही होती थी और अब काजी साहब जो हैं वो कहते हैं कि टीवी चैनल इश्तिहारात की नशरियात से पैसे कमाते हैं। तो सूरत हाल ये है कि काजी साहब, अब अगर इस पर ज़्यादा तबसरा किया गया तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी और बात चली जाएगी बैरून मुल्क जायदादों पे और बात चली जाएगी एफबीआर की तहकीकाती रिपोर्ट पे, बात बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए तो अब टीवी चैनल्स हैं वो अब इश्तिहार की तफसीलात बताते हैं या फिर अपना जवाब सबमिट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये अदालत तमाम 34 टीवी चैनल्स को शो का नोटिस जारी करने पर मजबूर है। हालांकि आपको करना चाहिए था, जिन दो लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट की तौहीन की, जजिस को गालियां दी, जजिस को ब्लैकमेल किया, उनके खिलाफ आपको सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। और उसकी वजह यह है कि आप उस दिन ऐसे महसूस हो रहा था
کہ وہ منصف ہیں اور آپ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی آپ ملزم ہیں، اور توہین عدالت انہوں نے نہیں کی بلکہ توہین عدالت آپ نے کی ہے ان کو بلا کر اور ان کو نوٹس جاری کر کے۔ تو بہرحال عدالت کو بتایا جائے، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ عدالت کو بتایا جائے کہ ان ٹی وی چینلز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے اور ٹی وی چینلز کو نوٹس پیمرا کے ذریعے جاری کیا جائے۔ عدالت کو بتایا جائے کہ کیا پریس کانفرنس سے پہلے اشتہارات نشر کیے گئے تھے؟ کیا پریس کانفرنس کے دوران کوئی اشتہارات نشر ہوئے؟ کیا پریس کانفرنس کے اختتام پر اشتہارات نشر ہوئے؟ کیا پریس کانفرنس کے مختلف حصوں کو بار بار نشر کیا گیا؟ عدالت کو بتایا جائے کہ اس طرح کے اشتہارات کی نشریات سے کتنی رقم کمائی گئی؟ شو کاز نوٹس کے جوابات پر ٹی وی مالکان یا انٹرسٹ ہولڈر جو ہیں انٹرسٹ ہولڈر اور چینل کے آپریشنل ہیڈ کے ذریعے دستخط کیے جائیں، اور ان کی رپورٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جواب آئے شو کاز نوٹس کا، وہ جوابات جو ہیں وہ چینل ہیڈ جو ہیں وہ ان کے دستخطوں سے آنی چاہیے۔ اب یہ اور بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے 28 جون کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں ہم سب نے دیکھا لائیو سٹریمنگ میں لائیو سماعت جب ہوئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فیصل واڈا کو وضاحتیں پیش کی جا رہی تھیں اور مصطفیٰ کمال کو وضاحتیں پیش کر رہے تھے جناب چیف جسٹس صاحب، کہ دیکھیں بس وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجبوری ہے، ہم نے آپ کو بلا لیا، ورنہ ہمیں اتنا شوق نہیں ہے کہ ہم آپ کو بلائیں۔ ہاں، اگر آپ نے توہین عدالت کرنی ہے، اگر آپ نے ججز کو کوئی دھمکانا ہے، گالیاں والیاں دینی ہے، کوئی بلیک میل کرنا ہے، تو اس کے لیے آرٹیکل فلاں ہے آئین کا، تو وہ آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ جائیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پارلیمان میں، وہاں جو چاہیں کر لیں، تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ باہر آ کے کریں گے تو مجبوری ہے کہ پھر کرنا پڑتا ہے، باہر آپ کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن اندر کریں، اندر جا کے جو مرضی کریں، آپ کو نہیں بلایا جائے گا۔ یہ ہے افسوسناک رویہ تھا اس دن جو کہ ہم نے دیکھا۔ بہرحال اب آتے ہیں جی ایک بڑے کیس کی طرف۔ ویسے تو یہ بھی بہت بڑا کیس تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اصل ملزمان کو، اصل مجرموں کو چھوڑ دیا گیا، اور جنہوں نے بتایا کہ جناب یہ جرم ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے سب کو 34 کو بلا لیا، 34 ٹی وی چینلز کو بلا لیا جن کے نیچے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے، لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے ذرائع آمدنی پوچھ لیے، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا فیصل واڈا صاحب سے، مصطفیٰ کمال صاحب سے، کہ آپ نے وہ پریس کانفرنس کس کے کہنے پہ کی تھی، آپ نے ججز کو گالیاں کس بنیاد پہ دی تھیں، کس نے کہا تھا کہ آپ کو یہ پریس کانفرنس کریں۔ آپ نے فیصل واڈا سے اور مصطفیٰ کمال صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو وہ میٹیریل کس نے دیا تھا، کس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ جائیں اور جا کے دھمکائیں، اور آپ کو کیسے پتا چلا۔ تو یہ سارا کچھ سوالات ان سے پوچھنے چاہیے تھے، لیکن نہیں پوچھے۔ بہرحال قاضی صاحب ہیں جی، قاضی صاحب بہت ہی ان کے کئی ان کے وہ بڑے ہی ملٹی ڈائمینشنل قسم کے انسان ہیں۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ آج اگلا ہفتہ اگین جی امپورٹنٹ ہے، اور 8 تاریخ اور 9 تاریخ امپورٹنٹ ہو گئی ہے، 8 جولائی اور 9 جولائی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا عدت کا کیس جو ہے وہ دوبارہ سے اب ان کی اپیلوں پہ سماعت شروع ہو چکی ہے، اور آج پہلا دن تھا، کل پھر سماعت ہوگی، اور جج ہیں افضل مجوقہ صاحب، ان کی عدالت میں عمران خان صاحب کے وکلا سلمان اکرم راجہ، خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج دلائل دیے، اور انہوں نے آج اور کل 2 دن انہوں نے دلائل دینے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج یہ کہا کہ آج سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، ہم نے ادھر بھی جانا ہے، تو اس لیے آج ذرا پارٹ ہرڈ آج ہو جائے گا، کل میں اپنے دلائل جاری رکھوں گا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ بدنیتی اور فراڈ میں جو چیز مشترک ہے وہ ارادہ ہونا ہے، اور اگر رجوع کا حق تھا تو وہ ایک سول معاملہ ہے، اور اس کا کرمنل سے کیا تعلق ہے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں رجوع کر لیتا ہوں، اور ایک دن نکاح ہوا اور دوسرے دن خاور مانیکا کو پتہ چل گیا لیکن وہ خاموش رہے، اور جج افضل مجوقہ نے کہا کہ ایک دن نکاح ہوا، دوسرے دن خاور مانیکا کو پتہ چل گیا لیکن وہ خاموش رہے۔ یہ امپورٹنٹ سوال تھا جو کہ ہے، اور ایک دن نہیں خاموش رہے، 5-6 سال وہ خاموش رہے، اور 5-6 سال بعد جب ان کو اٹھایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں جناب میں نے جا کے کیس فائل کرنا ہے، اور وہ وہی کیس فائل کرنا ہے جو اس سے پہلے ایک شخص فائل کر چکا تھا، اور عدالت اس کو واپس کر چکی تھی، ریجیکٹ کر چکی تھی، اسی کیس کو واپس لے کے آئے، وہی وکیل جو ان سے پہلے جو تھا وہی وکیل ان کا وکیل بنا۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بڑی باقاعدہ ٹریل ہے
اگر فراڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت جاتے کہتے میں نے رجوع کرنا تھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ عدت کا دورانیہ 90 دن ہے۔ سلمان اکرم رضا صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 39 دن کے بعد اپنے فیصلے سے عورت کو تحفظ فراہم کیا ہے، اور مفتی سعید نے بھی کہا کہ عورت کی بات عدت کے حوالے سے حتمی ہے، لیکن عدالت میں غلط بیانی کی۔ سلمان اکرم رضا صاحب نے یہ بتایا جج صاحب کو 90 دن کا دورانیہ عدت نہیں، رجوع کا وقت ہے، اسے عورت کے لیے تلوار نہیں بنایا جا سکتا۔ اور خاور مانیکا نے ٹرائل کورٹ میں دیے گئے اپنے بیان میں غلط بیانی کی۔ چار گواہ ہیں، ملازم لطیف کے بیان کو ٹرائل کورٹ نے اہمیت دی۔ خاور مانیکا نے لطیف کے بیان پر انحصار کیا اور خود بھی ویڈیو بیان میں غلط بیانی کی۔ مفتی سعید نے اپنے بیان میں غلط بیانی کی۔ دوسرے نکاح میں گواہوں کے حوالے سے بتانے میں بھی مفتی سعید ناکام رہے۔ دوسرے نکاح کی بات سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عدت پوری تھی یا نہیں، یہ ایک گھڑی گئی کہانی ہے جس سے عمران خان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ یقیناً جج صاحب پر کوئی پریشر تھا کہ فیصلہ سنانے کے دن ہائی کورٹ کو لکھ دیا کہ فیصلہ نہیں سنا سکتا، کل اور پرسوں ہائی کورٹ میں ہوں اور 5 تاریخ کو سماعت رکھ لیں۔ زاہد آصف ایڈوکیٹ نے یہ کہا، ہم بشرا بی بی کی جانب سے دلائل کے لیے 1 دن لیں گے، یہ بتایا عثمان گل نے۔ اور سلمان اکرم رضا صاحب نے کہا کہ میری ذاتی مصروفیات بھی ہیں، کل سماعت رکھیں۔ سلمان اکرم رضا صاحب نے کہا تو عدالت نے یہ کیس کی سماعت کل 11 بجے تک ملتوی کر دی، اور اس طریقے سے اب 8 اور جج صاحب نے جو امپورٹنٹ بات کی اس میں وہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے ہر صورت میں اس کیس کا فیصلہ 8 جولائی سے پہلے کرنا ہے۔ 8 جولائی تک انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، عدت کیس کو ہر صورت 8 جولائی تک ختم کرنا ہے۔ یہ انہوں نے آج ہیئرنگ کے دوران کہی بات، اور انہوں نے کہا کہ یہ سزا کے خلاف اپیلوں کا کیس جو ہے وہ اس کو زیادہ لمبا ہم نہیں کھینچیں گے۔ اور اس دوران تمام وکلا کو، دونوں طرف کے وکلا کو انہوں نے ہدایات دے دیں کہ یہ ہمارے پاس ٹائم فریم ہے، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے، اس کے اندر آپ تمام وکلا اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کریں اور اس کیس کو کمپلیٹ کریں۔ یہ صورتحال رہی ہے جناب، اور انشاءاللہ باقی خبریں کچھ اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور سلمان اکرم رضا صاحب نے یہ بھی کہا کہ بدنیتی اور فراڈ میں جو چیز مشترک ہے وہ ارادہ ہوتا ہے، اگر فراڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت میں جا کے کہہ دیتے کہ میں نے رجوع کرنا تھا، اور یہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ کئی سال تک خاموش رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔